بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فلسفے کی اقسام کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ آج کے سبق میں ہم یونانی فلسفے کے مختلف ادوار کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یونانی فلسفے پر کیا کیا دور گزرے اور اس کے کل کتنے ادوار بنتے ہیں۔ آج کے سبق میں زیر بحث آنے والے سوالات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مشہور بڑے فلسفے کون سے ہیں۔ یوں تو دیکھا جائے تو یونانی فلسفہ اور اس کے بعد اسلامی فلسفہ اور پھر قرون وسطیٰ اور پھر تاحال فلسفے وجود میں آ رہے ہیں، لیکن صرف یونان کے بڑے فلسفے کون سے ہیں اور ان کے ادوار کیا کیا ہیں، کن ادوار سے یہ فلسفہ گزرا ہے، نیز یونانی فلسفے کے مشہور مدرسے کون سے تھے جو ان بڑے فلسفات کے تابع تھے، اور یونانی فلاسفہ کی کل کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ اگر ہم ان تمام ادوار پر ایک نگاہ ڈالیں تو ان کی کل کتنی تقسیمات ممکن ہیں فلاسفہ کے لحاظ سے، اور ان فلسفوں کا طرۂ امتیاز کیا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ مشہور بڑے فلسفے کون سے ہیں اور ان کے ادوار کیا ہیں۔ واضح رہے کہ ہم صرف یونانی فلسفے کی بات کر رہے ہیں، اسلامی یا جدید فلسفے کی بات نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ ہاشمی صاحب اسلام اور فلسفے میں لکھتے ہیں، یونانی فلسفے کے ادوار اربعہ۔ اس کا پہلا دور اہل الطبائع کا ہے، اور اس کے بعد سقراط سے دور شروع ہوتا ہے، اور پھر ارسطاطالیس کا دور آتا ہے، اور پھر آخر میں یونانی فلسفے کا آخری دور آتا ہے۔ پہلا دور اہل الطبائع کا جو کہ طالیس ملطی سے شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ فلاسفہ کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح بتائی جاتی ہے، اور 6 صدی قبل مسیح میں جو ان کا موجد ہے، مؤسس اول بتایا جاتا ہے، وہ طالیس ملطی ہیں۔ طالیس ملطی کی تمام تر جہود کا نقطہ ارتکاز جو رہا وہ یہ کہ مبدأ کائنات کیا ہے۔ طالیس ملطی کی رائے یہ تھی کہ مبدأ کائنات پانی ہے، جبکہ ان کے شاگرد انیکسیمنڈر نے کہا کہ اصل کائنات مادہ غیر شخص ہے، اور مزید بھی ان کے شاگردوں کی آراء آتی رہیں، اور مختلف آراء کے بعد ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ اگر کائنات کی اصل ایک ہی ہے تو پھر اس سے مختلف اشیاء کس طرح پیدا ہوئی، اور اس میں پھر ان کی مزید آراء آئیں۔ کسی نے اجزاء لا یتجزا کو مبدا مانا ہے، کسی نے عناصر اربعہ کا قول اختیار کیا، مٹی، پانی اور آگ کو اصل کائنات ٹھہرایا۔ بہرکیف یہ اہل الطبائع کا دور ہے جنہوں نے مبدأ کائنات پر غور خوض کرنا شروع کیا۔ اہل الطبائع کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے سقراط سے، اور سقراط یہ افلاطون کے استاد تھے۔ اگرچہ سقراط نے بجائے مبدأ کائنات پر بحث کرنے کے نفس انسانی کی اصلاح پر توجہ دی۔ ان کا تمام تر نقطہ ارتکاز اور جہود کا مرکز یہ تھا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے اور انسان پر ہی محنت کی جائے، تو ان کا فلسفہ ایک طرح کا اصلاحی تھا، اصلاح انسان پر مشتمل تھا۔ لیکن سقراط کو جب پھانسی ہوئی تو ان کے شاگرد افلاطون نے فیثاغورس کا رخ کیا اور ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور فیثاغورس نے انہیں اعداد کا علم دیا اور اعداد کو اصل کائنات بتایا، جبکہ ارسطو نے افلاطون سے کم از کم 20 سال کے لگ بھگ تعلیم حاصل کی ہے اور مدرسہ مشائیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ افلاطون نے جب فیثاغورس سے تعلیم حاصل کی تو وہ سقراط کا فلسفہ جو انسان کی اصلاح پر بحث کر رہا تھا، اس کا رخ دوبارہ اہل الطبائع کی طرف مڑ گیا۔ تو پھر افلاطون کے شاگرد ارسطو آئے اور انہوں نے بھی اپنی توجہ کو اس طرف مبذول کیا کہ کائنات کا مبدأ کیا ہے۔ تو ارسطو نے بجائے مبدأ واحد کے، جو کہ اہل الطبائع کے ہاں ایک مبدأ کا نظریہ پایا جاتا تھا، ارسطو نے 2 مبدأ قرار دیے، اور پہلا مبدأ ہیولا اور دوسرا صورت قرار دیا۔ ہیولا یعنی وہ چیز جو اہم کردار رکھتی ہو کسی چیز کے وجود میں، جس کے بغیر اس چیز کے وجود نہ ہو۔ جیسے ہم لکڑی کو مانتے ہیں اور لکڑی سے پھر ہم کرسی بناتے ہیں، تو کرسی میں جو میخیں لگتی ہیں اس کو ہم ہیولا کہہ سکتے ہیں، چونکہ ان میخوں کے بغیر اس کرسی کا وجود نہیں ہوگا۔ اور جو لکڑی کی جو صورت بن رہی ہے کرسی کی یا کسی پلنگ کی، کسی تخت کی، تو یہ صورت جسمیہ ہیں۔ تو ہیولا اور صورت کو ارسطو نے کائنات کا مبدأ قرار دیا۔ یہ اس سے فلسفہ یونانی کا دوسرا دور تھا، جبکہ فلسفہ یونانی کا تیسرا دور ارسطاطالیس سے شروع ہوتا ہے۔ ارسطاطالیس کے فلسفے میں، یعنی ان کے دور میں، افلاطون اور ارسطو کی تعلیمات کے علاوہ 3 نئی تحریکیں شروع ہوئیں۔ ایک تحریک تو ارتیابیت کی تھی، یعنی شک کرنے کی، اور دوسری ابیقورس کی تحریک تھی، یعنی لذتیت، اور اسی لذتیت کے رد عمل میں
ایک فرقہ وجود میں آیا جس کا نام رواقیہ تھا. ان فرقوں کو یعنی جنہیں ہم مدارس کا نام دیتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور چوتھا دور اس سے یونانی فلسفے کا شروع ہوتا ہے جسے عہد آخر کا نام دیا گیا، یعنی یہ اس کا آخری دور تھا. اور یہ دور آخری صدی قبل مسیح اور سن عیسوی کی ابتدائی صدیوں کے ساتھ منطبق ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قریب ہی یونانی فلسفہ اپنے آخری دور کو چھو رہا تھا. تو یہ اس کا آخری دور ہے جو قبل مسیح آخری صدی اور سن عیسوی کی ابتدائی صدیوں کے ساتھ منطبق ہے، جس میں اس فلسفے کی ابحاث کو لوگوں نے خیر بات کہہ دیا اور یہ ابحاث اب لوگوں کے لیے کچھ زیادہ مانوس نہ رہیں بلکہ یہ پرانی ابحاث ہو گئیں. تو انہوں نے نئی ابحاث کو اختیار کیا اور یونانی فلاسفہ کی جو آراء تھی انہیں خیر بات کہہ دیا. یونانی فلسفے کے مشہور مدرسے کون سے تھے؟ حکماء اسلام میں مولانا عبدالسلام ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ یونانی فلسفے کی مختلف شاخیں قائم ہوئی ہیں، ان کے مختلف مدارس بنے ہیں اور ان مدارس کا خاص مناسبتوں سے خاص نام پڑ گئے اور ان کی وجہ شہرت وہ مناسبت ہی بن گئی. مثال کے طور پہ ایک پہلا مدرسہ ہے قورنیہ. اس فرقے کا بانی قورنیہ کا رہنے والا تھا اور اسی شہر کی مناسبت سے اس فرقے کا نام قورنیہ پڑ گیا. بہت سے ایسے بھی فرقے ہمارے سامنے آئیں گے جن کے صرف تاریخ میں نام ہی درج ہو سکے ہیں اور تاریخ ان کے افکار پر لب کشائی کرنے سے خاموش ہے اور کسی طرح کے جواب دینے سے تاریخ خاموش ہے. دوسرا مدرسہ رواقیہ کا ہے. اس کا بانی کرسفس تھا جو فلسفہ قدیمہ کے ان اصولوں اور قواعد کو اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے تھا جو قدیم فلسفے کے اصول اور قواعد تھے لیکن منضبط ہونے سے رہ گئے تھے. تو رواقیہ نے ان اصولوں کو اور ان قواعد کو تازہ کیا اور ان کو اپنی تعلیم کا مرکز بنایا اور ان کی تبلیغ اور ترویج میں اپنا کردار ادا کیا. چونکہ یہ رواقیہ ایتھنز کے مندر کی چھت کے نیچے فلسفے کی تعلیم دیتے تھے اس لیے ان کا نام رواقیہ اور اصحاب المظلہ یعنی چھتری والے یا چھت والے ان کا یہ نام پڑ گیا. یونانی فلسفے کا تیسرا مدرسہ کلابیہ ہے. یہ حکماء قدیم کا وہ فرقہ تھا جس کے فلسفے اصول و قواعد بھی مستحکم نہ ہو سکے. تاریخ میں ان کے قواعد موجود نہیں ہیں، البتہ کلابیہ کی کچھ آراء اور ان کے کچھ نظریات موجود ہیں لیکن ان کے اصول موجود نہیں ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان وہ کام جو اوروں سے چھپ کر کرتا ہے اور پردے میں کرتا ہے تو اگر وہ کام برے ہیں تو چھپ کر بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ کام کرنا یہ بھی معیوب ہے. تو اگر وہ کام برا ہے تو پردے میں نہیں ہونے چاہیے اور اگر اچھا ہے تو پھر سب کے سامنے ہونے چاہیے. تو انہوں نے حیا کے پردے کو چاک کیا اور ایسے کام جو حیا کے خلاف تھے انہوں نے برسر عام ان کو فروغ دینے کی کوشش کی. اس لیے ان کا نام کلابیہ پڑ گیا کہ یہ کتوں کی طرح جہاں پر جو چاہتے تھے ایک برسر عام اور مجمع عام میں اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے. چوتھا فرقہ ہمارے پاس مانعہ کا ہے. یہ مانعہ کون لوگ تھے؟ ان کی آراء نظریات مرتب نہیں ہیں لیکن علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو تعلیم سے روکتے تھے اس لیے ان کا نام مانعہ پڑ گیا، جبکہ قفطی اور ساعد اندلسی نے اس فرقے کا کوئی نام نہیں بتایا. جبکہ قفطی نے ایک موقع پر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ وہ قدیم فلسفہ ہے جو فیثاغور، ثالث ملطی اور یونانی اور مصری سابیوں کے فلسفے کی تعلیم دیتا تھا اور ارسطو سے تقریباً 100 سال قبل اس مانعہ فرقے کا یونان میں رواج ہوا تھا اور بعد میں پھر ارسطو کا فلسفہ زور پکڑ گیا. پانچواں فرقہ اور پانچواں مدرسہ لذتیہ ہے. یہ فرقہ بانی ایپیکورس کا ہے اور چونکہ ان کے ہاں فلسفے کی تعلیم کا مقصد صرف لذت کا حصول ہے. جب ہم کسی نظریے کی تعلیم لیتے ہیں تو ہمیں ایک خوشی اور ایک سعادت لذت حاصل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لذت حاصل کرنے کے لیے ان علوم کو آراء کو ہم پڑھتے ہیں، لہذا یہ اصحاب اللذہ قرار پائے اور ان کے فرقے کا نام لذتیہ بن گیا. چھٹا فیثاغورسیہ. فیثاغور جیسے کہ ہم جان چکے ہیں یہ افلاطون کے استاد ہیں اور اعداد کی تعلیم دیتے تھے اور انہوں نے اعداد کو ہی مبدأ کائنات قرار دیا ہے، تو انہی سے منسوب ان کا فرقہ فیثاغورسیہ ہے. اور مشائیہ، اس کے پر بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ارسطو نے افلاطون سے 20 سال کے لگ بھگ چلتے ہوئے تعلیم حاصل کی ہے. تو چونکہ وہ چلتے ہوئے تعلیم حاصل کرتے تھے اس لیے مدرسہ افلاطون کو مدرسہ مشائیہ بھی کہا جاتا ہے. یونانی فلاسفہ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ ان اقسام کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی.
حکماء اسلام میں مولانا عبدالسلام ندوی صاحب بھی ان پر تبصرہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یونان میں جس قدر فلسفی پیدا ہوئے ان کی تقریباً 3 قسمیں تھیں. یعنی ان 4 ادوار میں اور مختلف 6-7 مدارس میں اگر ہم دیکھیں تو ان تمام فلاسفہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک قسم تو دہریوں کی ہے جو وجود باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، عالم کو قدیم مانتے ہیں اور غیر مخلوق مانتے ہیں. امام غزالی نے فرمایا تھا کہ یہ قدم عالم کے قائل ہیں، اس لیے ان پر زنادقہ کا حکم لگتا ہے. اور دہریوں کی رائے کو جمہور اہل ہند نے تو قبول کیا، لیکن مسلمانوں میں اس رائے کو بحمد اللہ ومنہ کوئی پذیرائی نہیں مل سکی. دوسرا فرقہ ان تمام یونانی حکماء میں طبیعیین کا ہے. طبیعیین یہ وہ لوگ ہیں جو طبیعت کے افعال، تاثیرات، نباتات، حیوانات کے اعضاء کی ترکیب اور اس ترکیب سے پیدا شدہ قوتوں سے بحث کرتے ہیں، اور اس میں جو حکمتیں نظر آتی ہیں ان حکمتوں کو یہ سامنے لاتے ہیں. ان حکمتوں کی وجہ سے یہ ان اشیاء کے خالق کے معتقد ضرور ہیں اور مانتے ہیں کہ کوئی فاعل مختار قادر حکیم ہے جو ان چیزوں کو اس بدیع اور صنیع طرز پر بنانے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں چیزیں اپنی طبیعت پر چل رہی ہیں، اگرچہ بنانے والا کوئی ہے لیکن یہ چیزیں طبعی قوتوں سے مدد لیتی رہتی ہیں اور آگے بڑھتی رہتی ہیں. تو انسان جب زندہ ہے تو زندہ ہے، لیکن جب وہ فنا ہو گیا تو اب کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے طبیعیین نے انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا. تو حشر اور نشر، قیامت، بعث بعد الموت اور یوم جزا، یوم آخرہ کا انکار کرنے کی وجہ سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی زنادقہ کا فرقہ ہے. تیسرا فرقہ حکماء الہیین کا ہے، اور یہ الہیین متأخرین تھے، حکماء یونان میں شامل تھے. ان میں سقراط سے لے کر ارسطو تک مختلف فلاسفہ نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کا جو محور تھا وہ طبیعیین پر رد کرنا تھا، دہریین پر اور طبیعیین پر رد کرنا تھا. اسی لیے مسلمانوں کے لیے کافی حد تک میدان صاف ہو گیا اور مسلمانوں کو طبیعیین پر اتنا خاص رد کرنا نہ پڑا. لیکن پھر بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحافت الفلاسفہ لکھ کر ان کے دلائل کو اور ان کی بنیادوں کو خوب کمزور فرمایا ہے. بعد میں مسلمانوں نے ان الہیین کی کتابوں کا ترجمہ کیا، یونانی زبان سے، رومی، سریانی اور فارسی زبان سے ان کا عربی زبان میں ترجمہ کیا. فلسفہ یونان پر طائرانہ نگاہ. المنہج الجدید فی تعلیم الفلسفہ، جو کہ محمد تقی مصباح کی تصنیف ہے، اور ان کی اصل کتاب ہے آموزش فلسفہ، فارسی میں ہے. اس میں ہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا چاہیں گے. محمد تقی مصباح لکھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان سوال نہیں ہے کہ فلسفیانہ افکار کہاں سے شروع ہوئے، اس لیے کہ جب تک افکار لکھے ہوئے نہیں ملیں گے تو ہم نقطۂ آغاز کو کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے تو دینی افکار کے ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسفیانہ افکار موجود تھے. لیکن جب فن تحریر ایجاد ہو گیا تو تحریر کے بعد 6 صدی قبل مسیح حکماء یونان آتے ہیں اور وہ اپنے افکار کو لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی کتابوں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وجود پر اور بدایت عالم پر، یعنی مبدأ کائنات پر اور اس کائنات کی انتہا کہاں ہوگی، اس پر انہوں نے بحث کی، اور ان کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں چونکہ وہ لکھے ہوئے موجود ہیں اور فن تحریر بھی وجود میں آ چکا ہے. اور اسی دوران ایک فرقہ جنم لیتا ہے جس کا نام ہے سوفسطائیہ. سوفسطائیہ کا معنی ہے حقائق کا انکار کرنا یا غلطی کرنا یا شک کرنا. یہ فرقہ کیوں کر وجود میں آیا اور کب آیا؟ یہ 5ویں صدی قبل مسیح وجود میں آتا ہے. اور سوفسطائیین یہ وہ لوگ تھے جو خطابت سکھاتے تھے اور تعلیم دیتے تھے، مختلف فنون سکھاتے تھے. چونکہ یہ وکیل تھے اور وہاں جا کر یہ لڑتے تھے تو ایک دوسرے کے ادعا، ان کے دعووں پر رد کرنا اور دعووں کو ثابت کرنا، تو کسی جھوٹے دعوے کو یہ سچا ثابت کر دیں اور کبھی کسی سچے دعوے کو یہ جھوٹا ثابت کر دیں. یہیں سے ان کے ہاں اس فکرے نے اور اس نظریے نے جنم لیا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر ہم اس کو اچھا سمجھنا چاہیں تو وہ اچھی ہے اور اگر برا سمجھنا چاہیں تو وہ بری ہے. سوفسطائیین نے پھر حقائق کا انکار کیا. سوفیس کا معنی ہے کہ حکیم اور عالم، اور اسی سے السوفسطی نکلتا ہے. بہرکیف السوفسطائیین، ان کے مقابل سقراط نے اپنے آپ کو فیلاسوفوس کہا، یعنی علم دوست کہا. چونکہ یہ حضرات سوفسطائیین یہ انکار کرتے تھے اور کسی بھی چیز کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ایک مغالطہ دے رہے تھے. یہ کہتے تھے کہ
حق اور باطل یہ انسان کی فکر کے تابع ہیں. انسان اگر اس کو اچھا سمجھے تو وہ حق ہے، اور اگر انسان اس کو برا سمجھے تو وہ باطل ہے. اور حقائق کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ حقائق یہ انسانی فکر کے تابع ہیں. تو انہوں نے چونکہ ہر چیز کا انکار کر دیا تو سقراط نے تواضع اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو علم دوست کہا اور حقائق کا اثبات کرنا چاہا. سقراط کے بعد ان کے شاگرد افلاطون اور ان کے بعد افلاطون کے شاگرد ارسطو، انہوں نے سقراط کے فلسفے کو ہی آگے بڑھایا. یہ ضرور ہے کہ سقراط کی تعلیمات زیادہ تر اصلاح انسانی سے متعلق تھیں، لیکن افلاطون اور ارسطو نے چونکہ فیثاغورس سے بھی تعلیم حاصل کی، افلاطون فیثاغورس کے شاگرد تھے، ارسطو افلاطون کے شاگرد تھے، تو انہوں نے مبدأ کائنات پر بھی بحث کرنا شروع کی. یعنی دوسرے دور کو دوبارہ پہلے دور اہل الطبائع کے قریب انہوں نے فلسفے کو لوٹا دیا. تو جب سے سقراط نے اپنے آپ کو فیلسوف کہنا شروع کیا تو لفظ فلسفہ وجود میں آیا، اور یہ لفظ فلسفہ السفسطہ کے مقابل بولا جاتا تھا. اور یہ لفظ فلسفہ تمام تر علوم پر شامل تھا، جس میں فزیاء، کیمیا، طب، حیہ، ریاضیات اور الہیات وغیرہ یہ تمام علوم شامل تھے. فلسفے کی علوم کے لحاظ سے کتنی قسمیں بنتی ہیں، اس پر ہم گزشتہ 2 اسباق ریکارڈ کر چکے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں. بنیادی طور پر ایک علوم نظریہ ہے، دوسری قسم اس کی علوم عملیہ ہے، اور ان دونوں کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، نظریہ، طبیعیات، ریاضیات، الہیات کو شامل ہے. اور جبکہ علوم عملیہ یہ تدبیر منزل اور تہذیب اخلاق اور سیاست مدن کو شامل ہے. خلاصہ درس، یونانی فلاسفہ کے کل 4 ادوار ہیں. پہلا دور تالیس کا، دوسرا دور سقراط کا، اور تیسرا دور ارسطاطالیس کا، جبکہ چوتھا دور ان کا آخری دور ہے. سوفسطائیہ بھی یونانی مفکرین کا ہی ایجاد کردہ فرقہ ہے، جن پر یونانی اہل علم نے ہی رد بھی کیا ہے، اور سقراط نے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو فلسفی کہا، یعنی محب العلم والحکمہ کہا. تو لفظ فلسفہ سفسطہ کے مقابل بولا جانے والا لفظ ہے. سوفسطائیہ کے رد میں سقراط آئے، پھر افلاطون اور پھر ان کے شاگردوں میں ارسطو بھی آگے بڑھتے رہے. یونانی فلاسفہ کی کل 3 قسمیں بنتی ہیں، یعنی الدہریون والطبیعیون اور پھر آخر میں الہیون. تو الہیین میں یہ سقراط اور افلاطون، ارسطو یہ لوگ بھی آتے ہیں، جنہوں نے دہریہ اور طبیعیہ پر خوب رد بھی کیا ہے. فلسفے کی کل 6 مختلف جہات بنتی ہیں علوم کے لحاظ سے، جنہیں ہم جان چکے ہیں کہ علوم عملیہ اور علوم نظریہ، پھر آگے ہر ایک کی 3 قسمیں بنتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.